یوں نہیں تھا کہ لالا سو رہی تھی، وہ مکمل حواسوں میں تھی۔ اسے پتا تھا کہ لنگڑا اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ سردار نعیم کی بے شمار کہانیاں سن چکی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اسے ایک بڑے عذاب سے بچانے والے نے کچھ سوچا، تبھی تو وہ اسے سردار نعیم کی پناہ میں لے کر جا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ لنگڑے کے اعتماد کی بنیاد کیا تھی۔ وہ جانتی تھی، اور بہت اچھی طرح جانتی تھی، کہ مندری کو دھوکہ دے کر لنگڑا ہی اسے سردار سلطان کے پاس لے کر گیا تھا۔ پھر وہ مندری کے بارے میں سوچنے لگی، وہ اب کہاں ہوگا؟ پھر مندری کے ساتھ ہی اسے عدنان کا خیال آ گیا۔ عدنان کے خیال پر وہ کچھ بے چین ہوئی۔ عدنان کے ساتھ ہی اسے وہ لمحہ یاد آیا جب عدنان اپنی بے وفا بیوی کے الماری میں پڑے رہ جانے والے کپڑوں کو آنکھوں سے لگائے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ کیا وہ ابھی تک اس سے محبت کرتا تھا؟ لالا نے سوچا۔ پھر وہ نورے کے بارے میں سوچنے لگی۔ سردار سلطان نے اسے بہت بری طرح مارا تھا۔ اس کا پنڈا جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے نیند آ رہی تھی۔ سڑک پر دور تک اور کوئی گاڑی نہیں تھی۔ پھر سامنے اندھیرے افق کو دیکھتے دیکھتے وہ پھیل کر کھلی نشست پر بیٹھی اور سو گئی۔ وہ دونوں شینوں کے بھینسوں کے باڑے کی چھت پر رنگین پایوں والی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مندری چرس کا دوسرا سگریٹ بھر رہا تھا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ نورے نے کوئی چوتھی مرتبہ یہ سوال پوچھا۔ مندری مسکرایا۔ اوے کیوں فکر کرتا ہے؟ تجھ سے وعدہ کیا ہے تو تیری معشوق تیرے قدموں میں ہوگی۔ اب جب کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ ہے کدھر۔ پر سردار نعیم کی کوٹھی پہ کیوں لے گیا ہے وہ اسے؟ نورے نے بے چینی سے پوچھا۔ مندری نے سگریٹ سلگایا اور گہرا کش لیا۔ چرس کی بو ہر طرف پھیل گئی۔ مندری نے نیم و آنکھوں سے نورے کو دیکھا۔ یہ تو وہ سارا لنگڑا ملے تو پتہ لگے، پر منشی کہتا ہے کہ سردار سلطان کا یہ آرڈر کہ لالوں کو بہت سے بندوں سے خراب کرایا جائے، سن کر لنگڑے کا فیوز اڑ گیا تھا۔ نورا نفرت سے بولا، اگر کمینے کا فیوز ہی اڑنا تھا تو تجھ سے چھین کے اپنی ماں کے یار سردار سلطان کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مندری یہ سوال سن کر ہنسا۔ اوہ یہ جو بندہ بشر ہے نا، اس کا کوئی پتہ نہیں کب کیا کر دے، کیسے سوچنے لگے۔ ہفتہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ مجھے مٹی بھی سردار ہی دیں گے، پر اب دیکھ کس ٹائم کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ پر میں اس سارے لنگڑے کو بے وفائی کی سزا ضرور دوں گا۔ نورا پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں ہوئے، اگر اس نے یہ اچھا کام کیا ہے تو پھر ایسا نہ کرنا۔ مندری ہنسا اور سگریٹ پیتا رہا۔ پھر بولا، مجھے نیند آ رہی ہے، تیری تو لگی ہوئی ہے ڈیوٹی، میں جا رہا ہوں سونے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس احتیاط کے ساتھ کہ سگریٹ کا گل نہ جھڑے آخری کش لگا کر بولا، تیری مالکن نے زیادہ سوال جواب تو نہیں کیے تھے تجھ سے؟ کون سے سوال جواب؟ وہی کار دیتے ٹائم میں نے اسے بتا دیا کہ تو کون ہے اور ہم کس کام جا رہے ہیں، نورے نے کہا۔ مندری ہنسا، اور جب اسے پتہ لگے گا کہ ہم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں تو خسرا سمجھے گی ہم دونوں کو، ہے نا؟ مندری نے سوال کا جواب نہیں سنا اور سیڑھیاں اتر گیا۔ نورا چارپائی پر چاروں خانے چت لیٹ کے لالا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب وہ شہر کی حدود میں تھے۔ سردار نعیم کی کوٹھی آنے سے کوئی 10 منٹ پہلے لنگڑے نے لالا کو ہدایت جاری کر دی تھی،
جن کے تحت لالا نشست پر لیٹ کر سیاہ چادر اوڑھ چکی تھی اور بادی نظر میں کپڑوں کا ڈھیر نظر آتی تھی۔ لنگڑے نے گھوم کر دیکھا اور مطمئن انداز میں سر اسبات میں ہلایا۔ آخری شب کا کچھ پہر باقی تھا اور لنگڑے کو افق پر ایک بھڑکتا سرخی مائل تارا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ اجالا ٹھہرنے سے پہلے پہلے کوٹھی پہنچ جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے گیٹ پر جیپ روک کر ہلکا سا ہارن بجایا۔ کوٹھی کے راکھے نے ایک کھڑکی سے دیکھا اور پھر جیپ کو پہچان کے فوراً ہی گیٹ کھول دیا۔ لنگڑے نے جیپ تیزی سے چلائی اور راکھے سے دور پورچ میں روک دی۔ لالا کو اس نے ابھی تک جیپ سے اترنے کو نہیں کہا تھا۔ اس نے انجن بند کیا اور گھوم کے دیکھا۔ راکھا گیٹ بند کر کے اپنی جگہ بیٹھ چکا تھا اور اپنی بندوق کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے سرونٹ کوارٹرز تک جانے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ وہ پہلے خود اترا اور پھر عقبی دروازہ کھول کر لالا کو اتارا۔ وہ سنتھے کی گھنی باڑ کی اوٹ میں چلتے سرونٹ کوارٹرز تک پہنچ گئے۔ لنگڑے کو پتا تھا کہ اس وقت جورا، انیتی اور کالیا نشے میں دھت پڑے ہوں گے۔ اس نے روشنی جلائی اور لالا کو مندری کا بستر دکھایا۔ میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ سردار صاحب اس ٹائم سو رہے ہوں گے، صبح بات ہوگی۔ پانی شانی ضرورت ہو تو یہ پڑا ہے فریج۔ اس نے مزید تسلی کے لیے فریج کھول کے لالا کو دکھایا۔ لالا کے لیے فریج کوئی نئی چیز نہیں تھی، وہ اسے عدنان کے گھر استعمال کر چکی تھی۔ اسے بھوک نہیں بلکہ شدید پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے فریج سے ایک یخ بستہ بوتل نکالی اور منہ سے لگا کر آدھی خالی کر دی۔ نگار بہت سویرے بیدار ہو گئی تھی۔ آج کام کا پہلا دن پیر تھا اور آج ہی اسے منصور کو ہوٹل بھی بلانا تھا۔ صبح کی پہلی چائے حسب عادت اس نے بستر میں پی، اخبار پڑھا اور اس دوران کئی مرتبہ گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں ابھی پورا 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پھر وہ دیر تک نہاتی رہی۔ بالوں کو رات ہی کو رولر لگا چکی تھی اور اب انہیں صرف سنوارنا باقی تھا۔ لپسٹک کو آخری ٹچ دیتے ہوئے معنن اس نے سوچا، وہ عمر بھر ہی سجتی سنورتی رہی تھی، لیکن ہمیشہ اپنے لیے۔ کسی کے لیے یوں سنورنا کتنا خوشگوار احساس تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی غیبی ہاتھ نے اسے جلتے بلتے ریگستان کی جسم میں اتر جانے والی دھوپ سے اچانک ناشپاتی کے سفید پھولوں والے باغ میں اتار دیا تھا۔ وہ ہنسی۔ وہ لباس پہلے ہی تبدیل کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شہابی چہرے پر گہرے رنگ کے لباس اچھے لگتے تھے۔ اس نے آج کے دن کے لیے سیاہی مائل سرخ رنگ کی قمیض اور سیاہ شلوار کا انتخاب کیا تھا اور اسی رنگ کا دوپٹہ۔ اس نے بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ چہرے پر بہت ہلکا میک اپ کیا تھا کہ جو اس کے چہرے کے ساتھ خوب میل کھا رہا تھا۔ وہ بہت غور سے دیکھنے پر ہی نظر آ سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنی پسند کی خوشبو لگائی۔ اس کا ناشتہ آ گیا۔ اس نے فقط چائے پی۔ وہ کچھ چبا کر لپسٹک کا شیڈ برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی آج کی صبح اسے بھوک بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ نگار کا دفتر اس کے رہائشی سویٹ سے 2 کمرے چھوڑ کر تھا۔ اس نے منصور کی میز مرکزی دفتر میں لگوانے کے بجائے اپنے دفتر میں شمائلہ کی میز کے ساتھ ہی لگا دی تھی۔ جب وہ دفتر پہنچی تو ابھی شمائلہ نہیں آئی تھی۔ اسے ذرا حیرت ہوئی۔ شمائلہ ٹھیک 9 بجے آ جاتی تھی۔ پھر اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ ابھی 9 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ وہ خود ہی وقت سے پہلے چلی آئی تھی۔ اس کا پرانا ملازم غفور احتیاط سے کمرے کی جھاڑ پہنچ کر رہا تھا۔ وہ غفور کے سلام کا جواب دے کر بیٹھ گئی۔ غفور جانتا تھا کہ اس کی مالکہ
دفتری کام شروع کرنے سے پہلے کافی کا ایک پیالہ ضرور پیتی تھی۔ غفور جانے لگا تو اس نے اسے روکا۔ ابھی نہیں۔ منصور صاحب اور شمائلہ کے آنے کے بعد۔ برسوں کے اس معمول کی تبدیلی غفور کے لیے اچنبے کا باعث تھی، لیکن وہ خاموش رہا اور جلد ہی اپنا کام ختم کر کے دفتر سے باہر نکل گیا۔ نگار اٹھی اور بالکنی کے قریب جا کر باہر دیکھنے لگی۔ سڑک پر چہل پہل تھی۔ اس رخ سے ہوٹل کے سامنے والا حصہ بالکل صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ دلچسپی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہوٹل میں آنے جانے والے لوگ جو خواہ مخواہ کی جلدی میں دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹاف کی دونوں ویگنیں ایک کے بعد ایک کر کے آئیں اور ہنستے مسکراتے مرد اور عورتیں اپنے اپنے دفتروں کی طرف چلے گئے۔ پھر شمائلہ کی چھوٹی نیلی کار اندر داخل ہوئی۔ گیٹ پر موجود حفاظتی عملے نے بہت تپاک سے اسے سلام کیا۔ نگار مسکرائی۔ شمائلہ نے کار پارکنگ میں کھڑی کی۔ اب وہ جھکی ہوئی کچھ کاغذات نکال رہی تھی۔ پھر وہ اندرونی حصے کی طرف بڑھی اور نگار کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اگر لفٹ میں زیادہ رش نہ ہوا تو اسے اگلے 2 یا 3 منٹوں میں یہاں ہونا چاہیے، نگار نے سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ شمائلہ بہت زیادہ بھری ہوئی لفٹ میں سوار ہونا پسند نہیں کرتی تھی۔ لگتا تھا کہ منصور اس کی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ تبھی تو جب وہ دروازے پر ہلکی دستک دے کر دفتر کے اندر آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ آج وہ نیلی قمیض اور سیاہ پتلون میں تھا۔ سنہری فریم والا چشمہ اس کے رنگ پر اچھا لگ رہا تھا اور میچنگ ٹائی بھی۔ نگار نے ایک ہی نگاہ میں ساری جزیات دیکھ لی۔ محبت کے ساتھ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ بے کہی لڑکیوں کی طرح سینہ نکال کے چلتی ہے اور خواہ مخواہ دوسروں کی نظروں میں آ جاتی ہے۔ نگار نے منصور کے سلام کے جواب میں لمحہ بھر کو اسے ایسی وارفتگی سے دیکھا کہ منصور پریشان ہو گیا۔ وہ سلام کا جواب دینے کے بجائے اسے وہ میز دکھانے لگی جس پر منصور کو بیٹھنا تھا۔ اسے کچھ احساس ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا کہا تھا اور منصور نے کیا کیا جواب دیا تھا۔ وہ تو بس ایک تحیر، ایک سرخوشی کے عالم میں اس سے آگے کا سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ شخص جسے وہ بجا طور پر اپنی پہلی محبت کہہ سکتی تھی اس کے اتنا قریب تھا کہ جو چاہتی ہاتھ بڑھا کے اسے چھو سکتی تھی۔ منصور نیا ہونے کی وجہ سے اس کی ہر بات کا جواب یس میڈم کے سوا اور کچھ نہیں دے رہا تھا۔